دوستو، غزہ سے ایک اہم سیاسی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ حماس نے اپنی ڈی فیکٹو حکومت تحلیل کرنے کا اعلان کرتے ہوئے انتظامی اختیارات فلسطینی ماہرین پر مشتمل ایک ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے حوالے کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ بہت بڑی خبر ہے یہ اقدام امریکہ کی حمایت یافتہ امن منصوبے کے تحت سامنے آیا ہے۔ تاہم غزہ میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملے اور انسانی بحران بدستور جاری ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم، میں ہوں وصال اعظم۔ حماس نے پیر کے روز اعلان کیا کہ اس نے غزہ میں اپنی ڈی فیکٹو حکومت تحلیل کر دی ہے اور انتظامی اختیارات فلسطینی ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ایک کمیٹی کو منتقل کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس اقدام کا مقصد جنگ کے بعد غزہ کے انتظامی ڈھانچے کی از سر نو تشکیل اور اقتدار کی منظم منتقلی بتایا جا رہا ہے۔ حماس کے مطابق وزارتیں اور سرکاری عملہ اپنی ذمہ داریاں معمول کے مطابق انجام دیتی رہیں گی، جبکہ تنظیم اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں سیکیورٹی اور پولیسنگ کی نگرانی برقرار رکھے گی۔ امریکی حمایت یافتہ امن منصوبے کی نگرانی کرنے والے بورڈ آف پیس نے حماس کے اعلان کا نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ حتمی فیصلہ بیانات کے بجائے عملی اقدامات کی بنیاد پر کیا جائے گا تاکہ غزہ کے عوام کی ضروریات مؤثر انداز میں پوری کی جا سکیں۔ دوسری جانب اسرائیل نے اس اعلان پر فوری طور پر کوئی رد عمل نہیں دیا، جبکہ حماس کا الزام ہے کہ اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے کی متعدد شقوں پر عمل نہیں کیا۔ حماس کے حکومتی میڈیا آفس کے سربراہ اسماعیل الصوابطہ کے مطابق حکومتی ایمرجنسی کمیٹی کے سربراہ مستعفی ہو چکے ہیں اور کمیٹی کو باضابطہ طور پر تحلیل کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ اقدام طے شدہ انتظامات پر عمل درآمد اور انتظامی منتقلی کو آسان بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ منصوبے کے تحت غزہ کا انتظام نیشنل کمیٹی فار دی ایڈمنسٹریشن آف غزہ کے سپرد کیا جائے گا، جو 15 رکنی فلسطینی ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ادارہ ہے۔ کمیٹی کے سربراہ علی شیخ کا کہنا ہے کہ وہ ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے تیار ہیں، تاہم اس کے لیے وسائل اور سازگار ماحول کی فراہمی ضروری ہوگی۔ ادھر غزہ میں جنگ بندی کے باوجود کشیدگی برقرار ہے۔ مقامی طبی حکام کے مطابق پیر کے روز اسرائیلی حملوں میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہوئے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کی کارروائیوں کا مقصد عسکریت پسندوں کے ممکنہ خطرات کو روکنا ہے۔ اس وقت اسرائیلی فوج غزہ کے 60% سے زائد علاقے پر کنٹرول رکھتی ہے۔ آپ دھیان سے سنیں اس بات کو، جی ہاں، اس وقت اسرائیلی فوج غزہ کے 60% سے زائد علاقے پر کنٹرول رکھتی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کا کہنا ہے کہ یہ علاقے حفاظتی بفر زون کے طور پر برقرار رکھے جائیں گے اور اسرائیل غزہ سے انخلاء کا ارادہ نہیں رکھتا ہے، یہ کہا ہے بنیامین نتن یاہو نے۔ طویل جنگ نے غزہ کے تقریباً 20 لاکھ شہریوں کو شدید انسانی بحران سے دوچار کر دیا ہے۔ ہزاروں خاندان بے گھر ہو کر خیموں اور تباہ شدہ عمارتوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ مقامی حکام کے مطابق غزہ سٹی کے تل الحوا علاقے میں ایک فضائی حملے میں ایک میاں بیوی جاں بحق ہو گئے، جبکہ خان یونس میں 2 الگ الگ حملوں میں مزید 3 افراد ہلاک اور کم از کم 20 زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ان واقعات پر فوری تبصرہ نہیں کیا ہے، جبکہ فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ جاری حملوں میں عام شہری مسلسل نشانہ بنائے جا رہے ہیں۔